ہم سے حدیث بیان کیا ہارون ابن ابی اسحاق حمدانی نے، اور وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا محمد ابن عبد الوہاب نے، وہ مسار سے، وہ اسماعیل ابن ابی خالد سے، وہ شعبی سے، وہ یحییٰ ابن طلحہ سے، اور وہ یحییٰ ابن طلحہ اپنی ماں سودا مریہ سے، کیا ترجمہ کرو، سودا مریہ سے، اور وہ کہتی ہیں سودا ان کی ماں یعنی یحییٰ ابن طلحہ کی ماں، مر عمر بطلحہ، حضرت عمر گزرے میرے شوہر طلحہ کے پاس سے، بات سودا کہتے ہیں کہ حضرت عمر میرے باپ طلحہ کے پاس سے، میرے شوہر طلحہ کے پاس سے گزرے بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی وفات کے بعد۔ تو حضرت عمر نے کہا طلحہ سے مالک کئیبن، تم کیوں رنجیدہ ہو، اساعت کا امرأت ابن امی کا، کس نے کس سے کہا، بولو حضرت عمر نے کہا، کس سے کہا، بولو طلحہ سے، کہ کئیب رنجیدہ غمگین کے معنی میں، کآبہ کہتے ہیں رنج و غم کو، کئیبہ کئیب کے معنی غمگین ہونا، کیا اے طلحہ تم کو میں کیوں غمگین دیکھ رہا ہوں، اساعت کا امرأت ابن امی کا، کیا تجھے تیرے چچا کے بیٹے یعنی چچا داد بھائی کی عمارت اور خلافت اچھی نہیں لگی؟ سن لو، یہ جو طلحہ ہیں یہ حضرت ابو بکر صدیق کے خاندان کے ہیں، دونوں کا تعلق بنو تیم سے ہے، اور 3-4 پشت کے بعد دونوں مل جاتے ہیں، تو حضرت ابو بکر گویا کہ ان کے چچا کے کیا ہوئے، بولو لڑکے ہوئے، اور حضور کا وصال ہو گیا اور حضرت ابو بکر خلیفہ ہو گئے ہیں، اور انہی کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، کون، بولو طلحہ۔ اب حضرت عمر جب طلحہ کے پاس سے گزرے تو طلحہ کچھ غمگین بیٹھے ہوئے تھے، تو کہا کہ کیا بات ہے، کیا اپنے چچا کے بیٹے، اپنے چچا داد بھائی، اپنے خاندان بنو تیم کے فرد فرید حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت تم کو اچھی نہیں لگی؟ لگتا کہ یہ تازہ خلافت ہوئی تھی اور وہ غمگین بیٹھے ہوئے تھے، تو ہو سکتا کہ خاندان کا آدمی چاہتا ہو کہ مجھے ملتی تو اچھا تھا، یہ ہو سکتا ہے، تو خاندان والے بھی کبھی کبھی حسد کرنے لگتے ہیں، تو حضرت عمر نے یہی کہا، تو وہ کہنے لگے لا، ایسی بات نہیں ہے، ابو بکر ہمارے لیے باعث فخر و ناز ہیں، ابو بکر ہمارے خاندان کے لیے، بتاؤ بنو تیم میں ابو بکر سے افضل کوئی ہوا ہی نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی ہوا ہی نہیں، اس لیے اس پر غم نہیں ہے، لیکن مجھے غم جو ہے اور رنجیدہ جو ہوں آپ سمجھ رہے ہیں تو وہ صحیح ہے، لیکن رنجیدہ میں ایک دوسرے مسئلے ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے، انی لا اعلم کلمۃ، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، حضور نے فرمایا لا یقولها احد، کہ اس کو نہیں کہے گا کوئی مرنے کے وقت، الا کانت لہو، مگر وہ کلمہ بن جائے گا نامہ اعمال کا نور، کیا بن جائے گا، بولو، یعنی اس کا نامہ اعمال وہ کلمہ نورانی کر دے گا، اور وہ کلمہ وَإِنَّ جَسَدَهُ وَرُوحَهُ، اور اس کا جسم اور اس کی روح لَيَجِدَانِ لَهَا رَوْحًا، مرتے وقت ان دونوں کی مسرت پائیں گے، روحن کا ترجمہ کیا کروں، مسرت اور خوشی پائیں گے، ایک کلمہ، حضور نے اتنا فضیلت بیان کی، لیکن میں حضور سے پوچھ نہیں سکا کہ وہ کلمہ کیا ہے، اور حضور کا کیا ہو گیا، وصال ہو گیا اور ابو بکر خلیفہ ہو گئے، میں یہ پوچھ نہیں سکا، اس کا مجھے غم ہے۔ طالب علم میں پھر ترجمہ کرتا ہوں، وَإِنَّ حضور نے فرمایا کہ اگر وہ کلمہ مرنے کے وقت کہے گا تو نامہ اعمال کے لیے باعث نور ہوگا، اور اس کے جسم اور روح دونوں کے دونوں اس کی لطافت پائیں گے۔ میں نے اس سے پہلے کیا ترجمہ کہ مسرت، اب کیا ترجمہ کر رہا ہوں، بولو لطافت، عند الموت، کب پائیں گے لطافت، بولو مرنے کے وقت، فلم اسالہ، تو میں حضور سے سوال نہیں کر سکا، حتی توفی، یہاں تک کہ حضور اللہ کے پاس بلا لیے گئے، تو مجھے اس کا صدمہ ہے کہ میں نے کیوں نہیں پوچھا وہ کلمہ۔ تو حضرت عمر نے فرمایا انا عالمھا، میں اس کلمے کو، بولو، جانتا ہوں، میں نے حضور سے پوچھ لیا تھا، اور وہ وہی کلمہ ہے التی اراد امہ علیہا، جس کلمے پر حضور نے اپنے چچا کے لیے ارادہ کیا تھا، جس کلمے کا حضور نے اپنے چچا کو پڑھوانے کا کیا کیا تھا ارادہ۔ جب حضور کے چچا ابو طالب مرنے لگے تو حضور ان کے پاس آئے، کہنے لگے چچا صرف کلمہ پڑھ لیجئے، میں انشاءاللہ میدان محشر میں آپ کی سفارش کروں گا اور آپ کے لیے حجت پیش کروں گا، آپ کلمہ پڑھ لیجئے۔ تو ابو طالب کہنے لگے بیٹے تیرا دین حق ہے، میں جانتا ہوں تیرا دین حق ہے، لیکن اگر کلمہ پڑھ لوں گا تو قریش کے لوگ کہیں گے کہ اتنا بزدل تھا کہ مرتے وقت جہنم سے ڈر گیا، مرتے وقت جہنم سے ڈر گیا۔ تو اب سنو، بزدلی کا تانا سننا گوارا نہیں ہے، اور جہنم میں جانا، بولو، گوارا ہے۔ یہ حال ہے کس کا، بولو، سب سے اچھے کافر کا۔
अरे ये हाल है किसका बोलो, सबसे अच्छे काफिरों में सबसे अच्छे काफिर कौन है, यही अबू तालिब हैं। इसलिए कि इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत खिदमत की है, लेकिन हुजूर के तरीके पर चले नहीं। बरेलियों से हम यही कहते हैं, सिर्फ मोहब्बत काम नहीं देगी, तुम अबू तालिब से बढ़कर मोहब्बत नहीं कर सकते। मोहब्बत के साथ साथ उनकी इत्तिबा भी ज़रूरी है, इत्तिबा भी ज़रूरी है। वो कहते हैं इत्तिबा तो देवबंदियों से करवा लो, मोहब्बत हमसे करवा लो। इत्तिबा किससे करवा लो बोलो, देवबंदियों से, और मोहब्बत हमसे करवा लो। इसलिए कि इस उम्मत में तकसीम कार का उसूल है, हर काम पूरी उम्मत नहीं कर सकती, तो हम मोहब्बत करेंगे। और मैंने एक बरेली से पूछा कि बताओ तुम लोग रोज़ा नमाज ज़्यादा पढ़ते हो कि देवबंदी? कहने लगे वो देवबंदी ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन ईमान नहीं है उनके अंदर पढ़ते तो हैं लेकिन उनके अंदर क्या नहीं है, ईमान नहीं। हम लोग नहीं पढ़ते उड़ते हैं, नमाज नमाज के चक्कर में नहीं रहते ज़्यादा, लेकिन हमारे दिल के अंदर क्या है बोलो, ईमान है। वह पक्के हनफी, समझे, ईमान उनके नदी, अमल ईमान में दाखिल नहीं है, पक्के हनफी। किताब में देखो जी तालिब इल्म, अरे समझ रहे हो? तो फरमाया अना आलम हुआ, हजरत उमर ने कहा मैं वो जानता हूँ, ये वही कलमा है जिसका इरादा किया था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किस पर बोलो, अपने चचा को, जिस कलमे पर, वलौ अलिम शय्यन, अगर हुजूर जान जाते कोई ऐसी चीज अनजा लहू मिन्हु, जो उनके चचा के लिए उस कलमे से भी ज्यादा और उस कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह से भी ज्यादा नजात देने वाली होती, लअमरहू, तो हुजूर उसका क्या देते, हुक्म देते। बताओ हुजूर ने चचा को किसका हुक्म दिया था, ला, अगर इससे ज्यादा नजात देने वाली कोई चीज होती तो हुजूर उसका हुक्म देते। तो पता चला कि वो जो तुमने नूरे सहीफा जिसको हुजूर ने कहा है और तुम पूछ नहीं सके, वो यही है, क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह हम सबको ला इलाहा इल्लल्लाह की तौफीक नसीब फरमाए। जो मरते दम न मेरे लब पे तेरा नाम आएगा, जो मरते दम न मेरे लब पे तेरा नाम आएगा, तो मैं मरने से दर गुजरा मेरे किस काम आएगा। मुझे वो मरना नहीं चाहिए जिस मरने में मरते वक्त मेरी जबान पर क्या ना हो, आपका नाम ना हो।